يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ المائدہ کا چوتھا رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیں شروع کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں، علیکم، جو اس نے تمہارے اوپر کیں، اذ جعلہ فیکم، کہ اس نے بنایا، فیکم، تمہارے اندر، انبیاء کو، وجعلکم ملوکن، اور تمہارے اندر بنائے بادشاہ۔ دوستو حضرت ابراہیم کی نسل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے تھے، اور پھر ان کے بعد تقریباً 600 سال کا فرق پڑا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اور یہ وجعلکم ملوکن، تو تمہارے اندر بادشاہ بنائے، تو اس کی بھی ایک روایت آپ سن لیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایک مہاجر صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا میں مسکین نہیں ہوں؟ تو آپ نے ان سے کہا کہ کیا تیرے پاس بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا کیا تمہارے پاس گھر بار ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تیرے پاس سواری ہے؟ انہوں نے پھر اس کا اس بات میں جواب دیا، اور پھر غلام کا پوچھا تو پھر انہوں نے مثبت انداز میں جواب دیا۔ تو آپ نے کہا تم تو بادشاہ ہو، یعنی جس کے پاس سواری اور غلام ہو، پرانے وقتوں میں اس کو ملک کہا جاتا تھا، اور ان کی جمع ملوک، یعنی تم تو بادشاہ ہو، سردار ہو۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ، اور تمہیں وہ دیا جو نہیں تھا تمہارے پاس، أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کسی بھی اور قوم کے پاس اس عالم کے اندر۔ عالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام جہان۔ یہ کتنے جہان ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کسی اور قوم کے پاس یہ وہ نعمتیں نہیں تھیں جو کہ تمہیں دی گئیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین کے اندر، اللاتی کتب اللہ لکم، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دیا۔ یعنی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ قوم دیکھیے گا کہ کیا کہتی ہے، یعنی گارنٹی ملنے کے باوجود یہ قوم کیسے بیہیو کرتی ہے، ذرا دیکھیے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا، اور تم ہرگز روگردانی مت کرنا، عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنی پشت مت پھیرنا، وَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، کہ کہیں تم ہو نہ جاؤ خاسرین میں سے، گھاٹا کھانے والوں میں سے۔ قالوا، وہ بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، ہم تو آ گئے کن کے درمیان؟ ان سرکش اور زور آور لوگوں کے درمیان۔ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہم داخل نہیں ہو پائیں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک کہ وہ وہاں سے، یعنی اس وادی سے باہر نہ نکل جائیں۔ فَأَن يَخْرُجُوا، اگر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، منہا، اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان، ان میں سے دو اشخاص بولے، من الذین، لوگوں میں سے، یخافون انعم اللہ، جو ڈرتے تھے اللہ سے، انعم اللہ، جن کے اوپر اللہ کا انعام تھا، علیہما، ان دونوں کے اوپر۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ادخلوا علیہم الباب، کہ تم داخل تو ہو جاؤ اس دروازے کے اندر ان کے سامنے۔ اب دوستو بات کیا تھی؟ یہ جو قوم تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور اس کا نام عمالقہ تھا۔
یہ قد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بانس کو انہوں نے زمین میں گاڑا اور اس کی اونچائی تقریباً 50 سے 60 ہاتھ تھی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ 60 ہاتھ لمبی قوم تھی. تو جب حضرت موسیٰ نے اپنے 12 جاسوس ان قوم کے بارے میں حالات کو پتہ کرنے کے لیے بھیجے اور جب انہوں نے ان کی وہ والی جسمانی طاقت کو دیکھا تو وہ تو پلٹ کر آ کے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا کہ تم پاگل ہو, وہ تو اتنے طاقتور لوگ ہیں, وہ تو کچل ڈالیں گے تمہیں, وہ تو تمہیں پاؤں کے نیچے رون ڈالیں گے. حالانکہ گارنٹی کس کی مل رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی مل رہی تھی کہ تم فاتح رہو گے, کہ تم بس اس دروازے میں سے داخل تو ہو جاؤ. لیکن ان دو جو صاحب ایمان تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں, اتنے یہ ڈر گئے کہ ان کو بھی پتھر مار مار کے انہوں نے شہید کر دیا. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ, اگر تم اس دروازے میں داخل ہوتے ہو, فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, تو تم ہی غالب رہو گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور بھروسہ کرو اللہ کے اوپر, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو. قالوا, تو بولے یہ, یا موسیٰ, انا, ہم بے شک, لن ندخلها, ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے, ابداً, کبھی بھی نہیں, ما داموا, جب تک کہ وہ وہاں پر موجود ہیں. کون؟ وہ والی قوم جو طاقتور ترین تھی. فیہا, اس زمین کے اندر. فذہب, تو جاؤ, انتا, خود, تم, وربک, اور تمہارا رب, فقاتلا, اور تم دونوں جا کے لڑو. انا ہاہنا قاعدون, ہم تو یہیں بیٹھیں گے بس. قال, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, ربی, اے میرے رب, انی لا املکو, میرے تو قبضہ قدرت میں کچھ نہیں, الا نفسی, ما سوائے اپنی جان کے, واقعی, اور میرے بھائی کی, انہی کے اوپر میرا بس چلتا ہے, میرے بھائی کے اوپر یا میری اپنی جان کے اوپر. ففرق, فرق پیدا کر دے, بیننا, ہمارے اندر, و بین القوم الفاسقین, اس فاسق قوم کے اندر, یعنی یا اللہ ہمیں ان کے اندر داخل مت کرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قالا, تو کہا رب نے, فإنہا, کہ یہ اب زمین بے شک, محرمتن, تمہارے لیے ممنوع ہو گئی, علیہم, ان کے اوپر, 40 سنہ, کتنی دیر تک؟ 40 سال تک. اور یہ 40 سال تک وادی طیہ میں, بیابان, غیر زرخیز وادی کے اندر بس پھر بھٹکتے ہی رہے. یتیہون فی الارض, یہ ادھر ادھر, یتیہون کا مطلب ادھر ادھر, فی الارض, اس زمین کے اندر بس بھٹکتے رہے. فلا تأس, اور ہرگز غمگین مت ہوں, علی القوم الفاسقین, اے موسیٰ, اس فاسق قوم کے اوپر, ان کی اعمال کے اوپر اب ہرگز بھی غمگین مت ہوں. اللہ تعالی ہمیں اپنے تابعدار بندوں کے اندر شامل فرمائیں, کیونکہ اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے اصحاب نے کبھی بھی ان قوم کی طرح آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا, اور ہمیشہ تمام غزوہ کے اندر چند کمی کوتاہیوں کے علاوہ سب آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہر جہاد کے اندر کھڑے رہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کے اوپر قائم رکھیں, اور سب سے بڑا اب جہاد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو تازہ کریں, اور جو وہ کہتے ہیں وہی کریں, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي